پر جیسے چنگاریاں اوپر ہی کو اڑتی ہیں ویسے ہی انسان دکھ کے لیے پیدا ہوا ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم ایوب کی کتاب باب 11 اور اس کی آیت 7 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور باب 11 کو ختم کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 12 اٹھائے تھے اور باب 12 کو بھی ختم کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 13 اٹھائے تھے اور اس کے پہلے 5 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ اب ہم کلام کا نیا حصہ شروع کریں گے اور پڑھیں گے باب 13 اور اس کی آیت 6 اور 7۔ یہاں ایوب بولتے ہیں، اب میری دلیل سنو اور میرے منہ کے دعوے پر کان لگاؤ۔ کیا تم خدا کے حق میں ناراستی سے باتیں کرو گے اور اس کے حق میں فریب سے بولو گے؟ تو یہاں ایوب واقعی میں اپنے دوستوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ایوب جانتے ہیں کہ ان کے دوستاں خدا کے طرف سے نہیں ہیں۔ ان لوگاں ایوب کی مدد کر سکتے تھے، مگر ان لوگاں ایوب کو وہ جگہ پہ لاتے ہیں جہاں انہوں اپنے آپ کو دیکھ سکتے تھے کہ انہوں واقعی میں کیا ہیں۔ ایسا کرنے کے بجائے جو ہے ان لوگاں ان کو ایسی جگہ پہ ڈالے جہاں انہوں اپنے بچاؤ کے لیے کھڑے ہو گئے، یعنی کہ اپنے بچاؤ کے لیے بات کرنے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں اپنے مقدمے کو مضبوط کر لیے۔ یہ سارے باتوں کے بیچ میں ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کے نظروں میں خدا خراب ہو گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ سارے باتوں میں یہ لوگ خدا کو قصوروار ٹھہرا رہے تھے۔ آیت 8 سے 10 پڑھیں گے۔ کیا تم اس کی طرفداری کرو گے؟ کیا تم خدا کی طرف سے جھگڑو گے؟ کیا یہ اچھا ہوگا کہ وہ تمہاری تفتیش کرے؟ کیا تم اسے فریب دو گے جیسے آدمی کو؟ وہ ضرور تمہیں ملامت کرے گا اگر تم خفیتاً طرفداری کرو۔ تو میرے بھائی، ایوب یہاں بولتے ہیں کیونکہ ان لوگاں ان کے بارے میں غلط سلط بات کر رہے ہیں تو خدا ان لوگوں کو سزا دے گا۔ آیت 11 سے 14 میں انہوں بولتے ہیں، کیا اس کا جلال تمہیں ڈرا نہ دے گا اور اس کا روب تم پر چھا نہ جائے گا؟ تمہاری معروف باتیں راکھ کی کہاوتیں ہیں، تمہاری فصلیں مٹی کی فصلیں ہیں۔ تم چپ رہو، مجھے چھوڑو تاکہ میں بول سکوں، اور پھر مجھ پر جو بیتے سو بیتے۔ میں اپنا ہی گوشت اپنے دانتوں سے کیوں چباؤں اور اپنی جان اپنی ہتھیلی پر کیوں رکھوں؟ پیارے بھائی اور بہن، یہ سارے باتوں کے بیچ میں ایوب کا ایمان کھڑا رہا۔ ان کے ایمان کو دھکا نہیں پہنچا۔ ایوب اپنے دوستوں کے حملوں کا تجربہ حاصل کرے جو کہ اب ان کے دوستاں ان کے لیے غیر ہو گئے ہیں، جو کہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے۔ آیت 15 میں ایوب بولتے ہیں، دیکھو وہ مجھے قتل کرے گا، میں انتظار نہیں کروں گا۔ بہرحال میں اپنی راہوں کی تائید اس کے حضور کروں گا۔ تو ایوب کے ایمان کی یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے تو ایوب کے دوستاں جو ہیں ان کے چھپے ہوئے گناہ کے لیے ان کو تانے مار رہے تھے، لیکن یہاں ہم ان کے مصیبت کا جڑ دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ ایوب بولتے ہیں کہ انہوں خدا کے موجودگی میں جائیں گے اور وہاں انہوں اپنے بارے میں خدا سے بولیں گے۔ میرے دوست،
جس وقت بھی آپ اپنے بارے میں بات کرنے کے لیے خدا کے موجودگی میں جاتے، آپ اپنا مقدمہ ہار جائیں گے۔ یاد رکھو، خدا کے یہ کلام کو نہیں بدل سکتا۔ جہاں لکھا ہوا ہے، ہر ایک نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، اور یہ کہ کوئی بھی راز باز نہیں، ایک بھی نہیں، اور یہ کہ جو جان گناہ کریں گی وہ جان مارے جائیں گی۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے قانون کو نہیں بدل سکتا۔ کوئی بھی چالاک اور ہوشیار وکیل خدا کے یہ قانون سے آپ کو باہر نہیں لا سکتا یا نہیں نکال سکتا۔ نہ تو آپ ایک نرم دل کے اور نرم دماغ کے قاضی کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ آپ جو ہیں یہ سارے کائنات کو بنانے والے خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے، جو پاکی کے ساتھ حکومت کرتا ہے۔ کوئی بھی اس کے سامنے اپنے مقدمے کو نہیں سنبھال سکتا۔ جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اندر جانا اور اپنے قصوروں کے لیے ترسنا اور رحمت کے دربار پہ اپنے آپ کو ڈال دینا۔ یہ ہے طریقہ۔ اگر آپ اپنے آپ کو اونچا کھڑانے کی کوشش کریں گے خدا کے سامنے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں گے کہ خدا کے پاس ایک رحمت کی کرسی ہے۔ وہ رحمت کی کرسی اس لیے ہے کیونکہ یسوع مسیح کا خون وہ کرسی پہ ہے۔ یسوع مسیح آپ کے اور میرے گناہوں کی قیمت چکائے۔ میرے دوست، یہ ایک ہی راستہ ہے جہاں آپ سزا سے بچ سکتے ہیں۔ اگر ہم ایوب کو دیکھیں گے تو انہوں بے چین اور بے قرار ہیں۔ وہ شخص کے لیے جو خدا کے سامنے جا کے ان کے مقدمے کو رکھ سکتا ہے اور ان کو بچا سکتا ہے۔ کوئی شخص جو ایوب کو بتانا ضروری ہے کہ انہیں اپنے آپ کو خدا کے رحمت کی کرسی پہ ڈال دے سکتا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کتاب میں آپ کے لیے اور میرے لیے ایک زبردست پیغام ہے، جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ پیغام ہمارے سامنے ہے اور ہم کو دیکھنا ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے۔ آیت 16 میں ایوب بولتے ہیں، یہ بھی میری نجات کا باعث ہوگا، کیونکہ کوئی بے خدا اس کے سامنے آ نہیں سکتا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ایک طرف سے چمکتی روشنی ایوب کے جان پہ پڑتی ہے۔ انہوں بولتے ہیں خدا بھی ان کے نجات کا باعث ہوگا۔ تو اگر ہم غور کریں گے تو پرانا عہد نامہ بھی اور نیا عہد نامہ بھی ہم کو یہ بتاتا ہے کہ خدا ہماری نجات ہے۔ حضرت داؤد یہ حقیقت پہ قائم تھے، کیونکہ داؤد ایک بہت برا گناہ کرے، مگر یہ بات ہے کہ انہوں گناہ میں اپنی زندگی نہیں گزارے، مگر ان کو ایک منجی کی ضرورت تھی۔ داؤد جو ہیں زبور کی کتاب باب 62 اور اس کی آیت 2 میں بولتے ہیں، وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے زیادہ جنبش نہ ہو گئی۔ میرے بھائی اور بہن، نجات جو ہے پیسے کا سکہ نہیں ہے جو آپ اپنے جیب میں ڈال کے گھومیں گے اور اسے کھو دیں گے۔ نجات جو ہے خدا ہے۔ آج نجات یسوع مسیح ہے۔ آپ یسوع مسیح کو اپنے دل میں قبول کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے اوپر ہے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ ادھر بھی یا ادھر بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھو، آپ اس طرف کھڑے ہونا پڑے گا یا پھر اس طرف کھڑے ہونا پڑے گا۔ آپ یسوع مسیح کے ساتھ ہو سکتے ہیں یا پھر ان کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ خدا آپ کے مرضی پہ چھوڑا ہے اور خدا آپ کی مرضی کے بیچ میں آنے والا نہیں ہے۔ چننا اور فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ لیکن خدا اعمال کی کتاب باب 4 اور اس کی آیت 12 میں صاف صاف بتا دیا ہے، جہاں لکھا ہوا ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں
بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ تو میرے بھائی، صرف یسوع مسیح نجات کا راستہ ہیں اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو یہ ایک زبردست بات ہے کہ ایوب جو حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے زمانے کے تھے، ان پہ یسوع مسیح کی روشنی چمکی۔ آیت 17 میں انہوں بولتے ہیں، میری تقریر کو غور سے سنو اور میرا بیان تمہارے کانوں میں پڑے۔ تو یہاں ایوب بولتے ہیں، میری سنو۔ آیت 18 پڑھیں گے، دیکھو میں نے اپنا دعویٰ درست کر لیا ہے، میں جانتا ہوں کہ میں صادق ہوں۔ تو ایوب سوچتے ہیں خدا کے سامنے بھی ان کا ایک اچھا مقدمہ ہے۔ انہوں یہ بولتے ہیں کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ انہوں راز باز ٹھہریں گے، مگر انہوں یہ دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا ان کے لیے جو ہے راز بازی ٹھہرائے گا، مگر خدا کی شکر گزاری کرنا کہ انہیں ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم کو راز باز بنانے کے لیے ہمارے لیے راستہ نکالا ہے۔ ہمارے پہ قاضی کی رحمت تھی، اور قاضی یعنی کہ خدا اپنے ایک لوتے بیٹے کو یہ دنیا میں 2000 سال پہلے بھیجا تاکہ ہمارے گناہوں کی پوری قیمت چکائے ویسا۔ تو یہ وجہ ہے جس کے ذریعے سے خدا ہم کو راز باز ٹھہرا سکتا ہے۔ آپ اگر دوسرے ذریعے سے جاننے کی کوشش کریں گے یا پھر یہ سوچیں گے کہ میں اپنی طاقت سے خدا کے سامنے کھڑوں گا، تو میرے بھائی آپ بالکل غلط راستے پہ ہیں۔ آپ کو جو ہے یسوع مسیح کا راستہ اپنانا ضروری ہے۔ آیت 19 میں ایوب بولتے ہیں، کون ہے جو میرے ساتھ جھگڑے گا؟ کیونکہ پھر تو میں چپ ہو کر اپنی جان دے دوں گا۔ یہ ایک دلچسپی کی بات ہے۔ شروع میں تو ایوب یہ بولے کہ انہوں مرنا چاہتے ہیں، انہوں یہ بھی خواہش کرے کہ انہوں پیدائش نہیں ہوتے تو کتنا اچھا رہتا، اور یا انہوں بولتے ہیں پھر تو میں چپ ہو کر اپنی جان دے دوں گا۔ مگر یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو انہوں جب مرنا چاہتے ہیں تو پھر بات کرنا کیوں نہیں بند کر دیتے ہیں؟ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ایوب کیوں نہیں خاموش ہو جاتے ہیں؟ اگر آپ ایوب پہ غور کریں گے، انہوں بات کرنا نہیں بند کرتے ہیں، انہوں بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم سب لوگوں کی یہ عادت ہے کہ زیادہ سے زیادہ بات کرنا، ہم باتیں زیادہ کرنا چاہتے ہیں اور کام کم۔ باتیں ہم کو بالکل حد سے زیادہ پسند رہتے ہیں، اور اگر ایک 4 لوگ بیٹھ جائیں گے تو میرے بھائی باتوں میں جو ہے گھنٹوں گزار دیں گے، لیکن ایک بات بھی صحیح نہیں رہیں گی۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ مند نہیں رہیں گی۔ آیت 20 اور 21 میں ایوب بولتے ہیں، فقط 2 ہی کام مجھ سے نہ کر، جب میں تجھ سے نہیں چھپوں گا، اپنا ہاتھ مجھ سے دور ہٹا لے اور تیری ہیبت مجھے خوف زدہ نہ کرے۔ تو ایوب جو ہیں ایک ڈرے ہوئے آدمی ہیں۔ آیت 22 میں انہوں بولتے ہیں، جب تیرے بلانے پر میں جواب دوں گا، یا میں بولوں اور تو مجھے جواب دے۔ تو یہاں ایوب یہ بولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا کیسا ان کے حالات پہ قابو پانا، لیکن خدا بولتا ہے کہ میں تمہارے حکم کے مطابق چلنے والا نہیں ہوں۔ تمہارے زندگی کے لیے میرے ارادے ہیں، اور وہ ارادوں کو میں تمہارے زندگی میں پورا کروں گا۔ پیارے بھائی بہن، ہم کئی جگہوں پہ یہ لکھا ہوا دیکھے ہوں گے کہ دعا کرنے سے چیزیں بدل جاتی ہیں۔ میں جہاں تک سوچتا ہوں دعا کرنے سے چیزیں بدل جاتی ہیں، مگر سب سے ضروری یہ ہے کہ دعا ہم کو بدل دیتی ہے۔ میرے بھائی اور بہن، یہ خیال مت لاؤ کہ آپ خدا کو پکاریں گے آپ کے پاس آنے کے لیے اور بولیں گے کہ آپ کے لیے پیغام دیو۔ تو یہ چیز ایوب کوشش کر رہے تھے
کہ ان کے لیے یہ کرنا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم خدا کو جو ہے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، یعنی کہ اس پہ حکومت نہیں کر سکتے۔ اب ہم آیت 23 سے 25 پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ ایوب کیا بولتے ہیں۔ میری بدکاریاں اور گناہ کتنے ہیں، ایسا کر کہ میں اپنی خطا اور گناہ کو جان لوں۔ تو اپنا منہ کیوں چھپاتا ہے اور مجھے اپنا دشمن کیوں جانتا ہے؟ کیا تو اڑتے پتے کو پریشان کرے گا؟ کیا تو سوکھے ڈنٹال کے پیچھے پڑے گا؟ تو یہاں ایوب یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے اندر کتنے گناہ اور خطائیں ہیں، تاکہ انہوں یہ سمجھے ویسا کہ کیوں ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ایوب بولتے ہیں انہوں ایک اڑتے پتے کے ویسے ہیں، ادھر ادھر اڑنے کے لیے اور اس پہ کھندلے جانے کے لیے۔ آیت 27 اور 28 پڑھیں گے جو کہ یہ باب کی آخری آیتیں ہیں۔ تو میرے پاؤں کھاٹ میں ٹھونکتا اور میری ساری راہوں کی نگرانی کرتا ہے اور میرے پاؤں کے گرد کھاٹ کھینچتا ہے۔ اگر میں سڑی ہوئی چیز کی طرح ہوں جو فنا ہو جاتی ہے، یا اس کپڑے کی مانند ہوں جسے کیڑے نے کھا لیا ہو۔ میرے بھائی اور بہن، ایوب اپنے آپ میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ انہوں بس سڑتے جا رہے ہیں۔ آخر یہ مصیبت ان پہ کیوں آئی وہ انہوں نہیں سمجھ سک رہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ختم ہوا باب 13 اور اب ہم اٹھائیں گے باب 14 اور پڑھیں گے اس کی آیت 1۔ انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے۔ میرے بھائی اور بہن، یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے۔ ہر ایک انسان کے لیے مصیبت ایک عام بات ہے۔ ہم سب کو مصیبتیں ہیں اور ہم سب کو مصیبتوں کا سامنا کرنا ضروری ہے۔ ہم مصیبتوں سے بچ نہیں سکتے۔ اگر ہم باب 5 اور آیت 7 دیکھیں گے تو الفس بولتے ہیں، پر جیسے چنگاریاں اوپر ہی کو اڑتی ہیں ویسے ہی انسان دکھ کے لیے پیدا ہوا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت ایک ایسی زبان ہے کہ دنیا کا ہر ایک انسان یہ زبان کو جانتا ہے۔ آیت 2 میں جو ہے ایوب بولتے ہیں، وہ پھول کی طرح نکلتا اور کاٹ ڈالا جاتا ہے، وہ سائے کی طرح اڑ جاتا ہے اور تھرتھراتا نہیں۔ تو ایوب کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ موت سے ہم بچ نہیں سکتے اور یہ دنیا سے چلے جانا ضروری ہے۔ زندگی ایک چھاؤں کے طرح ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے، چھاؤں کو کیا ہوتا ہے؟ چھاؤں چلی جاتی ہے۔ آیت 3 میں ایوب بولتے ہیں، سو کیا تو ایسے پر اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور مجھے اپنے ساتھ عدالت میں گھسیٹتا ہے؟ تو میرے بھائی، ایوب کا بولنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ جیسا پھول کاٹ دیا جاتا ہے اور چھاؤں غائب ہو جاتا ہے، ویسی ان کی زندگی ہے۔ اور پھر بھی خدا جو ہے ان کا یہ خیال ہے کہ دیکھتا ہے اور ان کے ساتھ نپٹتا ہے۔ آیت 4 میں انہوں بولتے ہیں، ناپاک چیز میں سے پاک چیز کون نکال سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ پیارے بھائی بہن، اس کے بعد ایوب ایک زبردست سچائی ظاہر کرتے ہیں۔ ہم سب گناہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ داؤد جو ہیں زبور کی کتاب باب 51 اور اس کی آیت 5 میں بولتے ہیں، دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ یا ہم سوچ سکتے کہ جب ہمارے باپ اور ماں گنہگار تھے تو ہم بغیر گناہ کے کیسا پیدا ہو سکتے ہیں؟ ہم سب کے سب گنہگار ہیں۔ آپ ایک ناپاک چیز میں سے اچھی چیز نہیں نکال سکتے۔ یہ سارے کائنات کا خدا ہے۔ آیت 5 میں ایوب بولتے ہیں، اس کے دن تو
ٹھہرے ہوئے ہیں اور اس کے مہینوں کی تعداد تیرے پاس ہے، اور تو نے اس کی حدوں کو مقرر کر دیا ہے جنہیں وہ پار نہیں کر سکتا۔ تو ایوب بولتے ہیں کہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے انہوں محسوس کرتے ہیں کہ ان کے حدوں کو مقرر کر دیا گیا ہے، یعنی کہ ان کے لیے ایک بندش باندھی گئی ہے۔ حضرت داؤد بولتے ہیں، خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو۔ تو میرے بھائی اور بہن، جب داؤد ایسا بولتے ہیں تو کیا انہوں اپنے موت کے بچھونے پہ اشارہ کر رہے تھے کیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جس منٹ ہم پیدا ہوتے ہیں اور جب ہم ہماری زندگی شروع کرتے ہیں تو ہم موت کے وادی میں گزرتے ہیں جہاں ہم پہ ہماری موت لگی ہوئی رہتی ہے۔ تو یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔